نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ سب کو خوش آمدید۔ بیانات متواتر چل رہے ہیں زبان کے فتنوں کے بارے میں۔ بہت نازک موضوع ہے، اس لیے کافی روایات اس کے سلسلے میں بیان ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی اسی سلسلے میں حدیث مبارکہ بیان ہوگی۔ آج کی جو حدیث ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے سامنے ایک شخص نے کسی کی تعریف کی۔ یہ جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر بخاری شریف میں ہے 6162 اور مسلم شریف میں ہے 7491، اور یہی حدیث سنن ابو داؤد میں بھی ہے، وہاں اس کا نمبر ہے 4805، اور یہی حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، اور وہاں اس کا نمبر ہے 3744، 3744، یعنی کہ 4-5 کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور راوی ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کسی کی تعریف کی، تو آپ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کو ہلاک کر ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے کہ تم نے اپنے بھائی کو ہلاک کر ڈالا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی تعریف کرنی ہو تو یوں کہے کہ میں اس کے بارے میں ایسا گمان کرتا ہوں، یا میرے خیال میں وہ ایسا ہے۔ اگر اس میں یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، مگر میں اللہ کے معاملے میں اس کو زیادہ نہیں کہتا کہ اللہ کے ہاں بھی وہ نیک ہے یا نہیں ہے۔ بہت پیاری حدیث ہے۔ آج کل ہماری عادت ہے کہ ہم کسی شخص کو بہت بڑھا چڑھا کر اس کی تعریف، یا جسے ہم خوش آمد کہہ سکتے ہیں، خوش آمد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ خوش آمد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی خوبیاں موجود نہیں ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، اور ایسا کرنا کسی شخص کو جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس کو ہلاک کر دینے کے برابر ہے۔ یہ میں نے روایتیں آپ کو بتا دی ہیں، دوبارہ روایتیں بتا دیتا ہوں کہ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے 6162 نمبر ہے، سنن ابو داؤد میں ہے 4805، مسلم شریف میں ہے 7491، اور ابن ماجہ میں ہے 3744، یعنی اتنی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی سلسلے کی ایک اور حدیث ہے، وہ بھی سنن ابو داؤد میں ہے، اس کا نمبر ہے 4804، اور پھر یہی حدیث مسلم شریف میں بھی ہے 7495۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی نے تعریف کی، تو وہاں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے مٹی اٹھا کے اس شخص کے چہرے پہ ڈال دی، اور پھر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے سنا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کی بہت زیادہ تعریف کرے اس کے چہرے پہ مٹی ڈال دو۔ یہ سارے زبان کے فتنے ہی چل رہے ہیں، زبان کی ہی جو گناہ ہیں وہ چل رہے ہیں، بیانات۔ اسی سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کسی کی تعریف کرنی ہو اس میں وہ خوبی موجود ہو تو کسی حد تک، یقین کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے۔ ہم کسی شخص کے بارے میں یقین کے ساتھ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی ہمیں کہنا چاہیے۔ ہاں کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے، لیکن ایک حد تک،
ورنہ پھر وہی بات کہ زبان کو بے دریغ استعمال کر کے ہم پکڑ میں آ سکتے ہیں، وہ دوسرے شخص کی تعریف نہیں ہے بلکہ ہم اس کی خوش آمد کر رہے ہیں، ہم چاپلوسی کر رہے ہیں، اور یہ بہت بری عادت ہے۔ ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ زبان کے فتنوں کے بارے میں اتنے بیانات آ چکے ہیں کہ اب تو ہمیں زبان کے استعمال میں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے، بہت ہی احتیاط برتنی چاہیے، ورنہ خدا نخواستہ کہیں زبان کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نئے حضرات آ رہے ہیں چینل پہ وہ اس یقین کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس چینل پہ آپ کو کوئی فضول چیز، کوئی لطیفے بازی، کوئی ہنسی مذاق یا کوئی قصے کہانیاں یا کسی مسلک کے خلاف بات، انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی۔ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، شرعی احکام، یہی آپ تک انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔